اس وقت جو ہستی آپ کو نظر آ رہی ہوں وہ کسی متعارف کی محتاج نہیں، اور میرا نہیں خیال کہ میں ان کا کوئی تعارف کرا سکتا ہوں، میرے جیسا حقیر انسان اتنی بڑی ہستی کا تعارف کرائے۔ ان سے مراد ہے مولانا عبدالعزیز صاحب۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی شک شبہ اگر ہو، پھر بھی اگر کوئی پہچان نہ ہو، تو تھوڑا سا ان کا میں ایک انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں، اور وہ ہے اسلام آباد کی لال مسجد۔ اگر لال مسجد کا نام لوں گا تو میرا خیال میں آپ کو سب کچھ یاد آ جائے گا۔ تو میری خوش قسمتی ہے کہ آج انہوں نے ایک ہمیں ملاقات کا موقع دیا کہ اسلام اور دنیا میں محبت کا جو پیغام ہے، اس والے سے ان کی رائے کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال ہے کہ محبت کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے۔ دیکھیے، اسلام تو وہی احکامات ہیں اسلام کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور ان کے ارشادات کو بیان کیا ہے اپنی زبان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ اور اس میں یہ نہیں کہ صرف انسان، اس میں ساری مخلوق آ گئی۔ اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور جانوروں کے آداب تک کتابوں میں لکھے گئے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب لکھی ہے اسلام کے پیارے آداب، اس میں جانوروں کے لیے آداب لکھے ہیں کہ جانوروں کے کیا آداب ہیں۔ آج جانوروں کے ساتھ بڑے مظالم ہو رہے ہیں، انسانوں کے ساتھ تو ہو ہی رہے پوری دنیا میں، کیونکہ آج جو ہے وہ کوئی قواعد و ضوابط کے مطابق دنیا نہیں چلائی جا رہی، اور اس پہ ظلم و ستم پاکستان ہو، ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو، اور یہی امریکہ اور برطانیہ میں، جہاں بلند بانگ دعوے بڑے مظالم ہیں۔ اب سب سے زیادہ اس وقت جو میں سمجھتا ہوں مظالم ہو رہے ہیں وہ امریکہ میں ہو رہے ہیں۔ وہاں سب سے زیادہ لوگ جیلوں میں ہیں۔ آپ اگر کبھی ان کا سروے کریں جیلوں میں لوگ کیوں جا رہے ہیں، اسی کو ان کو آداب زندگی نہیں بتلائے ہیں کہ ہم نے کیسے رہنا ہے۔ جب آداب زندگی نہیں ہوں گے تو آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہوں گے۔ تو اسلام تو انسان جانوروں کے حقوق میں بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اگر زیادتی کرو گے اللہ کے ہاں پکڑو گے۔ اب ہمارے ہاں ایک چیز آ گئی ہے، عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جانور لڑا رہے ہیں، مرغے لڑا رہے ہیں، اور فلاں کتے لڑا رہے ہیں۔ یہ ظلم ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو تو انجوائمنٹ ملی، اور وہ بھی غلط قسم کی۔ کسی کو لڑا کر کیا انجوائمنٹ ہوگی؟ اب یہ ہمارے ہاں جو لڑائیاں دکھائی جاتی ہیں یہ بھی غلط ہے، مکے مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور یہ سب کچھ غلط ہے۔ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یعنی کہ اسلام میں یہ حرام ہے، جس طرح کی یہ کتوں کو لڑایا جا رہا ہے، جانوروں کو لڑایا جا رہا ہے، مرغوں کو لڑایا جا رہا ہے، وہ زخمی ہو رہے ہیں اور لوگ مزے لے رہے ہیں۔ یہ ظلم ہے۔ تو نہ تو جانوروں کے ساتھ ظلم کی اجازت ہے، اور نہ انسانوں کے ساتھ ظلم کی اجازت ہے، اور سب کے ساتھ۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سمجھایا اس کو کہ الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ پسند ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کے عیال کے ساتھ، قربے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ انسان وہ ہے جو مومن کے دل میں فرائض کے عمل پورے کرنے کے بعد سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ جو مومن کا دل خوش کرے، کسی ایمان والے کا، کسی انسان کا، اس کا دل خوش کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو ہم سبھی کو یہ چاہیے، آج پوری دنیا میں مظالم کی انتہا ہو گئی، اور پوری دنیا میں ظلم۔ آپ پاکستان میں دیکھ لیجیے کہ اتنے ظلم ہے کہ پاکستان میں مسلمانوں کے ساتھ تو ہے ہی ہے۔ اب یہ سارق صاحب بیٹھے ہیں جو مسیحی ہماری برادری ہے، ان کے ساتھ انتہا درجے کے ظلم ہیں۔ اب بڑے انصاف کی بات کی جاتی ہے، آپ ذرا جان کی کچی آبادی دیکھیں، کیا وہ انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے؟ ان کی بیوی ہے، ان کے بچے ہیں، ان کی اولادیں ہیں۔ اس لیے میرا تو موقف یہ ہے کہ جب پاکستان میں اللہ کرے کہ اسلامی نظام آئے تو ہم انشاءاللہ سب سے پہلے یہ جو کچی آبادیاں ہیں مسیحیوں کی، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، پھر کرنا چاہیے۔ جے سالک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اقلیتوں کے حوالے سے، اقلیتوں کو اور جو مسلم کمیونٹی ہے اس کو پاکستان میں اور انٹرنیشنل سطح پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے امن کے حوالے سے، پیار محبت کے حوالے سے؟ دیکھیے، میں نے تو یہ عرض کیا کہ اسلام سراپا امن ہے۔ اسلام کو اصل میں دنیا نے پڑھا ہی نہیں ہے، اور میں ابھی ان سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں ہر شعبے کے
बड़ी तरतीब के साथ आदाब बयान किए हैं। हमने तो जो पढ़े हैं वही लिखे हैं। अब मैंने इनको की किताब हदिये में दी है, जी जी मैंने किताब, अब इसमें इस्लाम के प्यारे आदाब, तो ये कोई शोबा ऐसा नहीं है, बस बीवी के क्या आदाब हैं, शौहर के क्या आदाब हैं, लिबास के क्या आदाब हैं, और माँ के क्या अदब हैं, वालिदैन के क्या अदब है, और ज़िंदगी के हर शोबे के, जानवरों के। अब इसमें एक मैंने अर्ज़ किया ना कि हमारे यहाँ तो जानवरों के आदाब तक भी किताबों में लिखे हैं, मैंने उनको फिर तरतीब से जमा किए। देखें अब ये जानवरों के आदाब हैं इसमें लिखे गए हैं। तो इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब इसमें हैं जानवरों के कोई 18 आदाब लिखे हैं कि जानवरों के साथ शफ़क़त और मेहरबानी का सलूक करना, जानवरों को तकलीफ़ न देना, जानवर जब भूखे हों तो उनको चारे वगैरह खिलाना, प्यासे हों तो उनको पानी पिलाना, जानवरों पर उनकी ताकत से ज़्यादा बोझ न डालना। आजकल बहुत बोझ डाला जाता है, यहाँ तो इंसानों को नहीं पूछा, जानवरों को कौन पूछेगा ना, ये ज़ाब्ते हैं और ये एक मोहब्बत देता है। और सर इस वक्त पूरी दुनिया में आपकी आवाज़ जा रही है, और बाद में मुझे लोगों ने फ़ोन करके कहना है कि आपने मौलाना अजीज़ साहब से ये क्यों नहीं क्वेश्चन किया। तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपका पैगाम भी दूंगा और अपना पैगाम भी दूंगा। एक तो ये है कि लोग इस वक्त जो है ना जबरन मज़हब का जो शादी करके उठा के ले जाते हैं, उसे अगवा करते हैं, अगवा करके छोटी उम्र की बच्ची को उसे कहते हैं कि ये बच्ची ने इस्लाम कबूल कर लिया, और उससे शादी करके बाद में, और निकाह पहले भी ऑलरेडी निकाह हुए होते हैं, तो ये बड़ी बुराई पैदा हो रही है। इस पर ज़रा जनाब की थोड़ी सी रोशनी। देखिए इस्लाम जबर का कायल नहीं है जी इस्लाम तो रजामंदी का कायल है। जी बिल्कुल। इस्लाम जो भी है उसको रजामंदी से कबूल किया जाए। कोई अगर किसी पर ज़बरदस्ती कर रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बरदस्ती का हुक्म दिया, ना सहाबा इकराम ने किया। अगर उस वक़्त भी आते थे तो उनको, अगर वो अपने मज़हब पर रहना चाहते थे तो उनको सख्ती नहीं की जाती। अगर सर आप इजाज़त दें जी तो मैं आपका एक वाक़या जो बड़ा इम्पोर्टेंट वाक़या जो कि मेरे ये दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, वो ये है कि इस्लामाबाद में एक बच्ची थी शादीशुदा, वो आपके पास यहाँ आई, यानी आपके वो जो वहाँ पर था लाल मस्जिद पर, तो वो 3 दिन से आपके पास थी। अच्छा, वो उसका यानी खामन भी आया, मैं भी आया, और वो 2-4 लोग और भी आए। उन्होंने बताया जी स्टोरी ये है, आपने इस लड़की को बुलाया तो कहा कि आपने क्यों गलत बयानी की, आपने इस्लाम जो कबूल किया गलत बयानी से कबूल किया, आप मुसलमान नहीं हुए क्योंकि गलत बयान किया। आपने उसकी बीवी को आपने उसको वापस भेजा। मैं उस वक़्त से आपको दिली तौर पर मैं आपका ममनून हूँ कि आपने मोहब्बत इतनी दी कि लोगों में जो एक ये फलसफा गलत हुआ था ना, तो ये पैगाम पड़ा। उसने हमारे साथ झूठ बोला था और इस्लाम को बरज़ा खुशी नहीं कर रही थी, बल्कि एक धोखा कर रही थी। जी जी मुझे याद जो पड़ता है, और तो ये काफ़ी ये धोखा सही नहीं है। ये वापस आप आपने भेजा। हाँ, इस्लाम कबूल करें तो बरज़ा खुशी करें और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए करें, तो ये सही सूरत है। तो बहरहाल हम तो पूरी दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि आज जो तागूती निज़ाम है, दज्जाली निज़ाम है, ज़ालिमाना निज़ाम है, वो पाकिस्तान नहीं, वो अमेरिका में भी यही है। पूरी दुनिया में यही है। अमेरिका में भी अमीर अमीर तर है चाइना और की गरीब गरीब तर है, और चाइना में भी यही है, और बरतानिया में भी यही है। जो इंसानी हुकूक के जो बड़े बड़े चैम्पियन बनते हैं, उनके लिए अरबों रुपए के वो बमबारियों करने के पैसे हैं। लेकिन वही अब देखिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान पर कितनी बमबारी करता रहा, लेकिन अमेरिका ने कभी सोचा कि यहाँ की जो वो यानी मसीही उससे ताल्लुक़ रखते मज़हब से, तो उन्होंने कभी इस्लाम पाकिस्तान के ये जो आपकी कच्ची आबादियाँ हैं उनके घर बना कर दिए, अरबों रुपए अरबों डॉलर के असलहा तो उसने उड़ा दिया। तो कम अज़ कम इनका भी तो ख्याल करता, लेकिन उसने नहीं ख्याल। चारों तरफ कच्ची आबादी है, कच्ची आबादियाँ हैं आपके तो मेरे ख्याल है यहाँ पर हज़ारों जो जो और हम तो जब भी हमारे पास गुंजाइश होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो जाते हैं इन कच्ची आबादियों में, तो बग़ैर इसके कि कोई मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, हम उनके साथ करते हैं, ताउन करते हैं। और मेरे पास बाद नौजवान आते हैं और मुझे पता है वो मसीही उससे ताल्लुक़ रखते, मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कहते हैं कि आज मजदूरी नहीं लगी। आज सर एक और बड़ा अहम सवाल है, इन लोगों ने मुझे बाद में कहना है सालिक साहब ये नहीं किया आपने, ये बात नहीं, क्योंकि आपको कहाँ ये नहीं इसी सब तक पहुँच के आप, उनका तो ख्याल था कि पहुँच नहीं सकेंगे ना। अच्छा, तो एक ये है कि जो मैंने यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई थी
یہ اپنا مشاورتی یعنی اپنا یہ شان گستاخ رسول کے سلسلے میں ایک مشاورتی اجلاس ہوا یہاں اسلام آباد میں، شاید آپ کے علم میں ہوگا. تو میں وہاں پر بورڈ دیکھا، میں بھی اندر چلے گیا. میں نے کہا جی ہم سے بھی کوئی مشاورت لے لو. تو انہوں نے کہا جی آئے سالک صاحب آئے. مجھے سارے جانتے ہیں کیونکہ میں نے حجاب کے لیے، خاکوں کے لیے، میناروں کے لیے قرآن پاک کی بے رحمتی، حضور پاک کے خلاف جو فلم بنی، میں نے یادداشت کیا کہ یونائٹڈ نیشن میں سارے پیار کرتے ہیں عالم دین. تو میں نے ان سے کہا تھا، میں نے کہا ہماری مشکلات کو سمجھے. ہم گستاخی یعنی کر ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا کہ مینارٹی کا آدمی شان گستاخ کیوں کرے گا، اس کو نہیں. لیکن یہ آپ ایک گواہ آتے ہیں سر، ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، اور وہ گواہ کے کہتے ہیں جی اس نے کیا، پھر جج لکھ تو رہا ہے، پھر وہ رپیٹ ہو رہی ہے. میں اس پہ تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، کوئی اگر جھوٹا الزام لگاتا ہے تو شرعاً ایسے ہم کسی الزام پر صرف الزام سے بات ثابت نہیں ہو جاتی ہے، اور اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے. تحقیق ہونی چاہیے. تحقیق کے بعد کوئی بھی ہو، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، آقا نامدار جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی توہین نہیں ہونی چاہیے. ہم تو کسی کی بھی توہین کے قائل نہیں. یعنی میں تو جناب پرویز مشرف ہے نا، میں تو کوئی اس کو گالیاں دیتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں کیوں گالی ہے، ہم تو جناب پرویز مشرف صاحب کر کے بات کرتے ہیں. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی عالم دین ہیں وہ اس بات پر غور کریں کہ جو مائنارٹی کے لوگ ہیں وہ محبت کرتے ہیں. اس کو بنانے میں لاکھوں شہادتیں جہاں ہوئی ہیں وہاں مائنارٹی کے لوگ شامل ہیں. اس میں مطلب ہے کہ ووٹ باقاعدہ طور پر ووٹ لیے گئے ہیں. آپ کو جو ساری ہسٹری آپ تو واقف ہے کہ 3 جو ڈیسیژن ووٹ تھا وہ مائنارٹی کے لوگوں نے دیا، اور ہم نے مل کے پاکستان چلایا. تو ہم مل کے ہی اس کو پاکستان کو چلائیں گے. پاکستان جو ہے ہم تو کہتے ہیں سب کا احترام. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی احترام ہو، موسیٰ علیہ السلام کا بھی احترام ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. گستاخی کسی کی نہیں ہونی چاہیے. اگر واقعی ثبوت ہو تو اور بات ہے، لیکن بغیر اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے. اس سے میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیے آج کل میرا ایک موقف ہے جیسا میں کہتا ہوں، اگر کوئی آ کے گواہی دیتا نا مقدمے سے پہلے اس سے حلف کراؤں، وہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں جو مقدمہ کر رہا ہوں وہ سچا کر رہا ہوں. اگر میں جھوٹا مقدمہ کروں اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہو. کوئی بھی جھوٹے مقدمات نہیں کرے، اور جو مقدمہ درج کرنے والا وہ بھی یہ کرے کہ میں سچا مقدمہ درج کروں، اگر جھوٹا مقدمہ میں درج کروں اللہ کا عذاب نازل ہو. 70% مقدمات ہی ختم ہو جائیں. حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس والے سے؟ دیکھیے موجودہ حکومت بھی پہلی حکومتوں کی روش پر چل رہی ہے. زبانی دعوے بہت ہیں. ابھی ہمارے عمران خان صاحب کچھ عرصہ پہلے کہہ رہے تھے کہ بجلی کے بل جلا رہے تھے، آج آئے دن وہ مہنگے کرتے چلے جا رہے ہیں. یعنی انہوں نے اپنی جو حکمراں ہیں آج غریب تر ہے اور امیر تر. بس اسی میں میرا خیال آپ کو ناصر مل گیا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہے. اگر جے سالک صاحب ماشاءاللہ ہم تو وسائل کے باوجود آپ کے سامنے کہہ سکتے ہیں سر، یہ لباس پہن سکتے ہیں سر. میں عمران خان کیوں نہیں پہن سکتے؟ ہاں پہنائیں. میں اگر وہ پہننا شروع کر دے تو میں بھی ووٹ اسے دے دوں گا. اگر میں نے اس سے پہلے نہیں دیا. سارے وزراء کو پہننا چاہیے. گڈ. اچھا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہی زمین نہیں، کرپشن نہیں، پلاٹ نہیں، قرضہ نہیں، لوٹ مار نہیں، اسلحہ لہسن نہیں، شراب پر میں، اور ساری کچی آبادیاں کو مالکان حقوق میں نے دلوائے اسلام آباد. آپ کو تو پتہ ہے نا، پانی، بجلی. تو یہ پاکستان زندہ باد.